بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں وہ ہے دی رولز آف وار ان دی ہولی قرآن اینڈ حدیث اینڈ دی بائبل، یعنی کہ جنگ کے اصول جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور جو بائبل میں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ کافی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ فیس بک پر کافی لوگ یہ پوسٹنگ کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بہت سخت دین ہے اور اسلام کے جنگ کے قوانین بہت سخت ہیں اور اسلام دہشت گردی کا دین ہے، اور جو دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے تو دہشت گرد ہے یا نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ اس کے بعد ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن جو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کو چھوڑ کر جو جنگی قوانین، اصول و ضوابط جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئے ہیں یا جو بائبل میں بیان کی گئے ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں، سننے والے ہیں، ہمارے واچرز دیکھنے والے ہیں، ان کو یہ پتہ چلے کہ دونوں میں کیا فرق ہے، یعنی کہ عیسائیت میں کیا فرق ہے اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ پہلے میں قرآن و حدیث سے یعنی کہ اسلام کی طرف سے کچھ دلائل بیان کروں گا قرآن و حدیث سے، اس کے بعد ہم بائبل کو دیکھیں گے۔ تو اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ وہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو وقت ضائع کیے بنا اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ کتاب جس کا نام صحیح بخاری ہے، یہ وہ کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، جس میں کوئی بھی روایت، کوئی بھی حدیث وہ غلط نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، جو سب کی سب صحیح ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک حدیث جو ہائی لائٹ ہوئی ہے جس کا نمبر 3015 ہے، اس میں جنگ کے ایک اصول بیان کی گئی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کو اور بچوں کو جنگ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ روایت پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض لڑائیوں میں ایک عورت قتل شدہ پائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی کہ اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر جنگ کا ماحول بن جائے تو جنگ میں آپ نے بچوں کو قتل نہیں کرنا اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم اپنی دوسری روایت کی طرف آتے ہیں جو کہ اسی کتاب صحیح بخاری کی ہے اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 2474۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن یزید الانصاری سے روایت ہے اور وہ ان کے نانا تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مسلح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی کہ لوٹ مار کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور مسلح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی میدان جنگ میں لڑائی ہو جائے تو لڑائی کرنے کے بعد دشمن کو قتل کرنے کے بعد اس کا ناک کاٹ دینا، اس کا کان کاٹ دینا، یعنی کہ اس کی شکل کا حلیہ بگاڑ دینا یا اس کے جسم کی توہین کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں مسلح۔ تو یہ فرمایا گیا کہ مسلح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی تیسری دلیل کی طرف آتے ہیں جو کہ ہماری کتاب یہ سنن ابو داؤد کتاب ہے اور اس کی حدیث نمبر 2614 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اللہ کے نام سے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر قائم رہتے ہوئے اور آپ کی دعوت اور اس کی دعوت دیتے ہوئے کہ کسی بڈھے کھوسٹ کو قتل نہ کرنا، نہ کسی بچے یا نابالغ کو، نہ کسی عورت کو، اور غنیمت میں خیانت سے باز رہنا، غنائم کو جمع کرنا، اور مطلب یہ آگے حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے جو ہمارے مقصد کی بات ہے کہ جنگ کے دوران کسی بوڑھے شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی بچہ جو بالغ ہے یا نابالغ ہے ان دونوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ مختصر یہ بات ہے کہ کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو یا کسی عورت کو قتل
نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم اپنی چوتھی دلیل کی طرف آتے ہیں۔ تو چوتھی دلیل میں بھی یہی کتاب ہماری سنن ابو داؤد ہے، اور اس کی حدیث نمبر 2669 ہے، جس میں لکھا ہے کہ حضرت رباح بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ دیکھ کر آئے کہ وہ کیوں جمع ہو رہے ہیں۔ تو وہ ہو کر آیا تو اس نے بتایا کہ ایک عورت قتل کر دی گئی ہے اور وہ اس پر جمع ہے، یعنی کہ ایک عورت کا قتل کر دیا گیا تھا جہاد میں غزوے کے دوران، تو لوگ اس پر جمع ہو گئے تھے۔ تو وہ اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو لڑنے والی نہ تھی۔ تو بیان کیا گیا کہ اس فوج کے مقدمہ پر خالد بن ولید تھے، یعنی کہ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ اس کے کمانڈر تھے۔ تو آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ خالد سے کہو کہ کسی عورت یا کسی مزدور کو ہرگز قتل نہ کریں، یعنی کہ عورت کو بھی قتل نہیں کرنا اور کسی مزدور کو بھی قتل نہیں کرنا۔ یعنی کہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو یہ 4 احادیث کا خلاصہ ہمیں یہ نکل آیا کہ جنگ کے دوران آپ نے عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، مزدوروں کو قتل نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو بوڑھے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، نابالغ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اور خیانت وغیرہ نہیں کرنی۔ یہ تو تھا اسلام کا پوائنٹ آف ویو، یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ اس طرح کے قتل نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں کیا لکھا ہے یا بائبل میں کیا صورتحال ہے اس کی، تو بائبل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بائبل کی اگر ہم پہلی دلیل دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے یہ گنتی کی کتاب ہے، اس کا باب نمبر 31 ہے، اور اس کی آیت نمبر اگر ہم 17 دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اس لیے کہ ان بچوں میں جتنے لڑکی ہیں سب کو مار ڈالو، یعنی کہ یہ جنگ کے دوران کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جنگ ہو جائے تو اس میں کیا کیا جائے گا کہ ان بچوں کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر دو۔ یعنی کہ جو عورتیں مرد کا منہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں تو ان کو قتل کر دو، لیکن جو ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں ہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو، یعنی کہ جو لڑکیاں استعمال شدہ ہیں، شوہر دیدہ ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو کنواریاں ہیں ان کو اپنے لیے رکھ لیا جائے۔ یہ آپ دیکھیں کہ بائبل میں کیا اصول بیان کیے جا رہے ہیں جنگ کے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں بائبل کی دوسری دلیل کو، تو یہ ہمارے سامنے استثناء کی کتاب ہے، اور اس کا باب نمبر 7 ہے، اور آیت نمبر 1 سے 3 اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو، یعنی ہتھیوں اور جرساسیوں اور امویوں اور کنعانیوں اور فزدیوں اور ہوتیوں اور یبوتیوں اور جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں نکال دے، اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے تو تو ان کو مار ڈالے، اور تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا، یعنی نابود کا مطلب کہ بالکل ختم کر دینا، کوئی تمیز نہ کرنا کہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، غلام ہے، جو بھی ان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا، اور نہ ان پر رحم کرنا، اور نہ تو ان سے کوئی شادی بیاہ بھی نہ کرنا، یعنی کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بالکل ہی جو ہے نا ختم کر دینا، سیریسلی ختم کر دینا۔ اس کے بعد ہم یہ استثناء کی کتاب ہے، اور اس کا باب نمبر 2 ہے، اور آیت نمبر اگر ہم اس کی 32 سے پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے تب سیہون اپنے سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلے میں نکلا اور جنگ کرنے کے لیے یہیز میں آیا، اور خداوند ہمارے خدا نے اسے ہمارے حوالے کر دیا، اور ہم نے اسے، اس کی بیٹیوں کو اور سب اس کے بیٹوں کو اور اس کے سب آدمیوں کو مار لیا، اور ہم نے اس وقت اس کے شہروں کو لے لیا اور ہر آباد کو عورتوں اور بچوں سمیت بالکل نابود کر دیا، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ یعنی یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اتنی قتل و غارت کی گئی ہے کہ عورتوں کو بھی قتل کر دیے گئے اور بچوں کو بھی قتل کر دیا، جبکہ ہم اگر آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا تھا، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی بچوں کو قتل نہیں کرنا اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم بائبل سے ہی تیسری دلیل کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے حزقیل نبی کی کتاب ہے، اور اس کا باب نمبر 9 ہے، اور اگر آیت نمبر 5 سے آگے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزرو اور مارو، تمہاری آنکھیں رعایت نہ کریں اور تم رحم نہ کرو، تم بوڑھوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننھے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو، لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ، میرے مقدس سے شروع کرو۔ تب انہوں نے
بزرگوں سے جو ہیکل کے سامنے تھے شروع کیا۔ یعنی کہ اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور جب لڑائی کی گئی ہے یا جب کسی کو قتل کیا گیا ہے تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے بائبل میں کہ بالکل رعایت نہیں کرنی آپ نے، ان میں آپ بوڑھے ہیں ان کو قتل کر دو، جوانوں کو قتل کر دو، لڑکیوں کو، ننھے بچوں کو، عورتوں کو بالکل قتل کر ڈالو، یہ بائبل میں بتایا جا رہا ہے۔ ابھی یہاں تک بس نہیں، اس کے بعد ہم اگلی دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے سموئیل 1 اور باب 15 ہے، اور اس کا آیت نمبر 2 سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل سے کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل کر آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا، سو اب تو جا اور امالیک کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیر خوار، گائے، بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ یعنی یہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، آپ نے کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں کرنی، کوئی بچہ بوڑھا نہیں دیکھنا، کوئی جانور نہیں دیکھنا۔ چلو انسانوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ قتل کر دیا گیا، تو اس میں یہ جو اونٹ، گدھے اور یہ گائے بیل تھے ان کا کیا قصور تھا، ان کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ اس کے بعد یہیں بس نہیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یہ یشوع کی کتاب اور اس کا باب نمبر 11 ہے اور آیت نمبر ہم 6 سے دیکھتے ہیں تو آگے لکھا ہے کہ تب خداوند نے یشوع سے کہا کہ تو ان سے نہ ڈر، کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیل کے سامنے مار ڈالوں گا، تو ان کے گھوڑوں کی کوچیں کاٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا۔ چنانچہ یشوع اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ میروم کی جھیل پر ناگہان ان کے مقابلے کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ یعنی کہ اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ کہا کہ گھوڑوں کی کوچیں کاٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ میں جلا دینا، یعنی یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جانوروں پر جو ہے نا جنگ کے دوران ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے دونوں چیزیں آ گئی ہیں کہ اسلام میں جنگ کے کیا نظریات ہیں، کیا اصول ہیں، کیا قواعد و ضوابط ہیں، اور بائبل میں یعنی کہ عیسائیت میں، اور بائبل کا جو آپ کو پتہ ہے کہ جو حصہ ہے یہ پہلا حصہ جو ہے یہ کیا نام ہے یہودی بھی مانتے ہیں، اور دوسرا جو حصہ ہے یہودی صرف پہلا حصہ مانتے ہیں اور پوری بائبل کو یہ مانتے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظوں میں کہ یہود و نصارہ کے نزدیک جنگ کے کیا اصول ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک کیا اصول ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک جو اصول ہیں اس میں پھر بھی کچھ جو ہے نا آداب ملحوظ رکھے گئے ہیں کہ کچھ آپ نے ایسا کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے، ان کو قتل نہیں کرنا، جبکہ بائبل میں اور یہود و نصارہ کے تو طرز کو دیکھا جائے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے بالکل ہی کسی کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ تو تھی ناظرین آج کی ویڈیو، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب آپ اس کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، اس کو اپنے فیس بک پر شیئر کریں، اس کو اپنے واٹس ایپ پر شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ میں اب ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔